یہ عمل اگر نہ پڑا نا، زندگی میں کچھ بھی نہ کیا، پوری زندگی تمہاری فارغ ہے، پوری زندگی کی تسبیحات پڑھ لو ایک طرف، اور آج رب کعبہ کی قسم استغفر اللہ کا ایسا وظیفہ کہ جسے پڑھتے ہی رزق دروازے توڑ کر آئے گا، یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیو بہنوں، آپ کہیں بھی موجود ہیں، دنیا جہاں میں کہیں بھی موجود ہیں، آپ نے صرف ایک بار زندگی میں میرا بتلایا ہوا یہ شرط یا عمل، رزق اور دولت دروازے توڑ کر آنے والا عمل، ہر مشکل ہر پریشانی کو دور کرنے والا عمل، اگر آپ چاہتے ہیں کہ غیب سے دولت والے ہاتھ فوری طور پر دولت لے کر حاضر ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیماریاں پریشانیاں فوری طور پر دور ہو جائیں، تو آج اس ٹام کے پیپر پر لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں۔ دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، یہ عمل رزق اور دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، جسے پڑھتے ہی غربت اور غریبی کی چیخیں نکل جائیں گی، جسے پڑھتے ہی ہر مشکل ہر پریشانی کا ایمرجنسی طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے آج استغفر اللہ کو بتائی ہوئی ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وہ راز ہے استغفر اللہ جو آپ سے چھپایا گیا دولت کے فرشتے کیسے اترتے ہیں، اگر آپ جان جائیں گے صرف ایک لفظ استغفر اللہ آپ کی تقدیر کیسے بدل سکتی ہے، تو شاید آپ سجدے سے کبھی اٹھے ہی نہیں۔ دیکھیں، قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے فرمایا گیا، جس کا ترجمہ ہے سورہ نوح آیت 10 اور 12 میں، پس میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے بارشیں برسائے گا اور تمہیں مال دے گا اور بیٹے دے گا، تمہارے لیے باغات بنائے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ یہ کوئی تصوراتی وعدہ نہیں، یہ رب کا اعلان ہے۔ استغفار کرو، دولت، اولاد، بارش، باغات سب کچھ تمہارے قدموں میں ہوگا۔ جو شخص، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہر غم سے نجات کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر تنگی سے خلاصہ دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو۔ غور کرے، جہاں سے رزق کا گمان بھی نہ ہو۔ یہ وہ راز ہے جو امیر لوگوں کی زبان پر نہیں ہوتا، مگر دوستوں، بھائی بہنوں، غریبوں کے دلوں پر ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک روحانی روایت، جس گھر میں صبح کے وقت استغفار کی آواز آتی ہے، وہاں رزق کے فرشتے قطار باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دروازے پر دستک نہیں دیتے، وہ آسمان سے دولت لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ خاموشی سے، برکت کے ساتھ کسی شخص نے حضرت حسن بصری سے اپنی تنگ دستی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے کہا میری زمین بنجر ہے، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے نے کہا اولاد نہیں ہو رہی، فرمایا استغفار کرو۔ کسی نے پوچھا آپ ہر مسئلے کا ایک ہی جواب کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے سورہ نوح کی آیتیں پڑھ کر سنائیں، یعنی استغفار ہر مسئلے کا حل ہے۔ دوستوں، بھائی بہنوں، آج کی رات یا دن آپ نے دل سے صرف استغفر اللہ کہا تو آپ کے نام کے ساتھ جو فکر، تنگ دستی، بندش، بے سکونی لکھی تھی وہ مٹ سکتی ہے۔ اللہ وہ فرشتے بھیجتا ہے جو آپ کی قسمت کا پرانا صفحہ پھاڑ کر نیا ورق لکھتے ہیں، اور اس پر اللہ اپنے قلم سے لکھتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ استغفر اللہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ آپ کے اور دولت کے درمیان کھڑا ہوا ایک پردہ ہے، اور اگر آپ نے یہ پردہ ہٹا لیا تو کل آپ کی جھولی خالی نہیں رہے گی، کل آپ کی جیبیں، الماریاں فوری طور پر دولت سے، پیسوں سے بھر جائیں گی۔ دیکھیں دوستوں، بھائیوں، بہنوں، آپ لوگ دنیا میں کہیں بھی موجود ہیں، آپ نے میرا بتلایا ہوا یہ چھوٹا سا عمل، چند منٹوں کا، چند سیکنڈوں کا عمل زندگی میں ایک بار پڑھ لینا ہے۔ ساری زندگی انشاءاللہ کسی کے در پہ، کسی کے آگے تمہیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ یہ مانگنے والے ہاتھ انشاءاللہ بانٹنے والے ہاتھ بن جائیں گے۔ دیکھیں، سب سے پہلے سکون سے بیٹھ جائیں، اطمینان سے بیٹھ جائیں، جلد بازی نہ کریں۔ وہ تمہیں راز دینے لگا ہوں، وہ تمہیں آج خفیہ تسبیح بتانے لگا ہوں، وہ سالوں پرانا راز تمہارے حوالے کرنے لگا ہوں کہ جس کو پڑھتے ہی تمہاری غربت اور غریبی اگر رب کعبہ کی قسم 2 منٹ میں نہ دور ہو جائے، اگر تمہاری غربت اور غریبی 2 منٹ میں نہ ختم ہو جائے، تو خدا کی قسم
یہ میرا گریبان آ کر پکڑ لینا۔ میں اللہ پاک کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں، جس گھر میں بھی یہ تسبیح یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ فوری طور پر دولت مند بن جاتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اگر باوضو مصلے پر بیٹھ کر پڑھ لیں، چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، سوتے جاگتے پڑھ لیں، جب دل کرے پڑھیں، لیکن عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر آپ بے دلی سے بے ترتیبی سے پڑھیں گے تو خدا کی قسم کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے، یہ خزانوں سے جھولیوں کو بھرنے والا سچا عمل ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سکون سے بیٹھ جا۔ دیکھیں، یہ وہ عمل نہیں کہ پیر کو پڑھو، بدھ کو پڑھو، جمعرات جمعہ ہفتہ اتوار، نہیں دوستوں، جس دن پڑھیں، جس دن تمہیں وقت ملتا ہے پڑھ لینا۔ اگر ایک بار یہ عمل کسی بھی عام دن میں پڑھ لیا، یقین مانیں اپنی زندگی کا کوئی ایسا دن نہ گزرے گا اس عمل کو نہ پڑھیں گے، اس عمل کو سنیں گے تو آپ کی روح خوش ہو جائے گی۔ آپ یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ رب کے کلام میں بڑی طاقت ہے، رب کے ناموں میں بڑی طاقت ہے، کیونکہ یہ رب کو راضی کرنے والا سچا عمل ہے، یہ رب سے خزانوں کو لوٹنے والا سچا عمل ہے، یہ ارجنٹ بڑی سے بڑی حاجت کو مراد کو پورا کرتا ہے، یہ خالی جھولی اور الماریوں کو دولت سے پیسوں سے بھر دیتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے سکون سے اطمینان سے بیٹھ جائیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی اچھا لگے وہ درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر آپ نے درود شریف پڑھتے ہی اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد ہو درود شریف پڑھ لیں، اور فوری طور پر اپنے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں۔ دیکھیں، ایک لفظ بھی، ایک جملہ بھی یہاں سے وہاں نہ کیجیے گا۔ دیکھیں، میں بتاؤں گا سچا عمل، میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کی غربت اور غریبی کو دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اپنی ان گناہ گار آنکھوں سے دیکھیں۔ اس عمل کو کسی وقت بھی پڑھیں، اگر آپ پر قرضہ ہے، آپ بیمار ہیں، اگر آپ پریشان ہیں، اگر گھر میں غربت اور غریبی نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، زندگی میں ایک بار کا عمل ساری زندگی کی پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھتے ہی آپ نے دیکھیں ایک بار پڑھ لیں۔ دیکھیں، اکثر میری بہنیں میرے بھائی کیا کہتے ہیں، جناب ہمیں درود شریف پڑھنے نہیں آتا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو نہیں آتا آپ چھوڑ دیں، آپ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ دیکھیں، درود شریف پڑھیں گے نا تو عمل کی طاقت، عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے، عمل کی جو بھی طاقت ہے 1000 گنا بڑھ جائے گی۔ تو آپ نے کم از کم ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھنا ہے، کوئی سا بھی جو آپ کو یاد ہو، درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے گا، جو بھی بہتر لگے، جو بھی یاد لگے، جو بھی پڑھنا چاہیں وہ درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ اور فوری طور پر درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پہلا وظیفہ استغفر اللہ۔ دیکھیں، استغفر اللہ کو آپ نے بے شمار بار پڑھا ہوگا، لیکن آج دولت کے سلطان عمل میں، آج خزانوں کو لوٹنے والے سچے عمل میں، جیسے ہی استغفر اللہ کو آپ ایک خاص تعداد، خاص ترتیب میں عمل میں شامل کریں گے، عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، آپ فقیر سے بادشاہ بن جائیں گے، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی انشاءاللہ عمل کے پڑھتے ہی مالا مال ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ کی غربت اور غریبی کا دشمن ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں اس عمل کو پڑھ لیں۔ دیکھیں، اکثر میری بہنیں، اکثر میرے بھائی کہتے ہیں ہم علاج کروا کر تھک گئے ہیں، بڑی سے بڑی بیماریاں، بڑی سے بڑی پریشانیاں، ایک بیماری آتی ہے دوسری جاتی ہے، ایک پریشانی آتی ہے دوسری جاتی ہے، جس کام میں ڈالتے ہیں نقصان ہوتا ہے۔ دیکھیں، اس طرح کے اگر مسائل میں آپ لوگ گرے ہوئے ہیں، کاروبار آپ کے الگ سے تباہ برباد ہو گئے ہیں، دکان پر سناٹے ہیں، جاب پر جاتے ہیں تو باس عزت نہیں کرتا، باس گالیاں نکالتا ہے، اگر وہ میری بہنیں جن کے رشتوں میں رکاوٹ ہے، جن کے اچھے رشتے نہیں آتے ہیں، یقین کریں رشتوں کی لائنیں لگ جائیں گی، ایسی جگہ سے رشتہ آئے گا کہ آپ کی عقلیں حیران رہ جائیں گی۔ یہ عمل رشتوں کی لائن لگانے والا سچا عمل ہے، یہ بڑی سے بڑی حاجت کو، مراد کو فوری طور پر پورا کر دینے والا
دنیا کا معجزاتی عمل ہے۔ اب دیکھیں دوستوں بھائیو بہنوں، اس ویڈیو کو اللہ کی رضا کے لیے آگے شیئر ضرور کریں، اپنے دوستوں بھائیوں دکھیارے بہن بھائیوں کے ساتھ اس عمل کو بتائیں، انہیں بتائیں کہ یہ عمل کتنے کارآمد ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اللہ پاک اس سے بہتر، اس سے پہلے آپ کے لیے بھلائی کر دیں گے۔ دیکھیں پہلا وظیفہ درود شریف پڑھتے ہی آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دیکھیں حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی بندہ اخلاص سے استغفار کرتا ہے، اللہ آسمانوں کے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس بندے کی تقدیر پر دباؤ یعنی دوبارہ نظر ڈالیں، اگر اس میں تنگ دستی، بیماری یا محرومی ہو تو اسے مٹا کر خوشی یعنی خوشحالی، رزق لکھ دو۔ یعنی استغفار صرف گناہ نہیں دھوتا، یہ تقدیر دوبارہ کھول دیتا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، جو کوئی بندہ اخلاص سے استغفار کرتا ہے اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ذوالنون مصری نے فرمایا استغفار کرنے والے کے جسم پر اللہ کی رحمت ایسے نازل ہوتی ہے جیسے خزاں میں سوکھے درخت پر آبشار آ جائے، یعنی جہاں زندگی تھمی ہو وہاں استغفار سے باہر آتی ہے۔ کاروبار ہو، رشتہ ہو، صحت ہو، جو کچھ بھی ہو، دیکھیں ایک روحانی حقیقت یہ ہے جو شخص روزانہ 70 بار استغفر اللہ کہتا ہے، اس کے رزق کے دروازے ایسے کھلتے ہیں جیسے تالے کسی غیبی چابی سے خود بخود کھل جائیں۔ اور کچھ اولیاء نے فرمایا استغفار ایسی کنجی ہے جو در غیب کو کھول دیتی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے جب ایک گھر میں ماں استغفار کرتی ہے تو اس کا اثر بچوں کی روزی میں آتا ہے، جب باپ استغفار کرتا ہے تو اس کا اثر پورے خاندان کے نصیب پر پڑتا ہے۔ یعنی استغفار صرف فرد کا نہیں، خاندان کا مقدر بدل دیتا ہے۔ جب انسان دل سے استغفار کرتا ہے تو وہ غیبی دولت جو اس کے نصیب میں نہیں تھی، اللہ اسے اس کے قدموں میں لا پھینکتا ہے، کیونکہ اب وہ شخص معاف ہو چکا تھا، اور ہر معاف شدہ شخص کی اللہ کی خاص رحمت کی یعنی کہ منتخب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آج آپ نے صرف استغفر اللہ نہیں پڑھنا، آپ نے اپنی تقدیر پر دستک دی ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ روزانہ اس دروازے کو کھٹکھٹاتے رہیں یا نہیں، کیونکہ استغفر اللہ صرف زبان کا کلمہ نہیں ہے، یہ دولت، عزت، برکت، محبت کی غیبی سواری ہے جو سیدھی آپ کے نصیب کے دروازے کھول دیتی ہے۔ دوستوں بھائیو بہنوں، پہلا وظیفہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا یا اپنے سیدھے ہاتھ پر گنتی کرتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دیکھیں وظائف کی تعداد میں خدا را کمی پیشی نہ کیجیے گا، اگر تعداد میں کمی پیشی کریں گے تو آپ کا وظیفہ پھر اثر نہ کرے گا۔ آپ نے استغفر اللہ کو 11 بار پڑھنے کے فوراً بعد وہیں بیٹھے بیٹھے اس مجرب ترین عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے۔ اس عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ عمل کی جان ہے، دولت کا سلطان ہے، مشکلوں کو ٹالنے والا مشکل کشا وظیفہ ہے۔ آپ نے اس معجزاتی عمل میں سیکنڈ نمبر پر جو معجزاتی وظیفہ عمل میں شامل کرنا ہے 11 بار اچھی طرح جیسے ہی استغفر اللہ کو پڑھ لیں تو وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے اس عمل میں، دیکھیں اکثر میری بہنیں، اکثر میرے بھائی کہتے ہیں ہم پر بد نظری ہے، ہم پر بندش ہے، ہم پر جادو ہے، ہم پر برے اثرات ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے وظیفے بھی اثر نہیں کرتے، ہم جس کام میں ڈالتے ہیں ہاتھ رکاوٹ ہوتی ہے، ایک طرف بیماریاں، دوسری طرف پریشانیوں نے ہمارا جینا حرام کر دیا ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں، ہم کس کے در جائیں، ہم کس کو اپنا دکھڑا سنائیں۔ تو دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آج کا تیسرا یعنی کہ سیکنڈ نمبر والا وظیفہ جو عمل میں شامل کرنا ہے، یہ وظیفہ دنیا کی تمام تسبیحات پر بھاری ہے۔ دنیا کے تمام وظائف، رزق، دولت، مشکلات، پریشانیوں کے لیے، بے اولادی کے لیے، رشتوں کی بندش کے لیے، قرضوں کے لیے ایک طرف، ہر مشکل، ہر پریشانی کے لیے ایک طرف، اور عمل کا سیکنڈ نمبر والا وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہاں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اپنے انداز میں آپ نے عمل میں پہلا کلمہ شامل کرنا ہے۔ دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں، آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں پہلا کلمہ کتنی بار پڑھنا ہے؟
صرف اور صرف آپ نے 3 بار پڑھنا ہے. یہی وہ تعداد ہیں جن پر آپ نے عمل کرنا ہے. اگر اپنی منمانی کریں گے، اپنے طریقے سے عالم فاضل بننے کی کوشش کریں گے تو عمل کا کوئی بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا. اس عمل کو جتنا دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے، انشاءاللہ وارے نیارے ہو جائیں گے. خالی جھولیاں، خالی الماریاں انشاءاللہ دولت سے، پیسوں سے فوری طور پر بھر جائیں گی. وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے. اب دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے عمل کا بے حد خاص اور معجزاتی وظیفہ تیسرے نمبر پر جو شامل کرنا ہے، اس عمل کا سب سے خاص اور معجزاتی وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس معجزاتی عمل میں سورہ کوثر کو شامل کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس عمل میں سورہ کوثر کو پڑھنا ہے. اور دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آج کی خصوصی دعا کروا لیتے ہیں. آمین ضرور کہنا ہے. کیا پتہ کسی ایک دکھیارے پریشان یا کسی شخص کی بھی آمین سے سب کے بیڑے پار ہو جائیں. یا اللہ، اے میرے پالن ہار، اے رزق کے خزانے کھولنے والے، اے یا وہاب، اے یا فتاحو، اے یا رزاقو، ہم سب تیرے در کے فقیر ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہم سب سواری ہیں. یا رب، ہماری جھولی خالی ہے، ہمارے دل تھکے ہوئے ہیں، ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں اور زبان پر صرف تیرا نام ہے. یا اللہ، جو سن رہا ہے، جو دیکھ رہا ہے، جو برداشت کر رہا ہے، یا اللہ اس ویڈیو کو سننے والا جو بھی ہے، اس کی زندگی مجھ سمیت ہم سب کی ہر تنگ دستی، ہر رکاوٹ، ہر بندش اب کھل جائے، اب آسان ہو جائے، اب ختم ہو جائے. یا رب، جن گھروں میں غربت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، جہاں کئی دن سے گوشت نہیں پکا، جہاں بچے فرمائش کر کے سو جاتے ہیں، جہاں ماں باپ دل پر پتھر رکھ کر خاموش رہتے ہیں، یا اللہ ان گھروں کو آباد کر دے، ان کے برتن بھر دے، ان کے چہلے یعنی چولہے جلا دے، ان کے رزق میں ایسی برکت دے کہ کبھی خالی نہ ہو. یا اللہ، جو قرضوں کے بوجھ تلے ہیں، جو ہر روز ایک نئی فکر میں جاگتے ہیں، جنہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے، جنہیں کاروبار میں خسارہ ہوا ہے، جن کے دل ٹوٹے ہیں، یا اللہ تو ان کے لیے سبب بنا، تو ان کے لیے راستے کھول دے، تو ان کے لیے وہ دروازے کھول دے جو کسی کو نظر نہ آئے مگر تیرے لیے، یعنی کھول دینا آسان ہو. یا وہابو، تو دے دے، بغیر مانگے دے دے، بغیر گنے دے دے، بغیر دیر کیے دے دے. ایسی دولت دے جس میں زکوٰۃ نکلے، صدقے نکلے اور تیرے بندوں کا حق ادا ہو. یا فتاحو، یا فتاحو، تو ہر بند دروازہ کھول دے. جو نوکری کے لیے ترس رہے ہیں انہیں کام دے دے، جو نکاح کے لیے دعائیں کر رہے ہیں ان کی منزل آسان کر دے، جن کی قسمت بند ہے ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرما دے. یا رب، ہم تھک چکے ہیں، یہ دنیا بہت مشکل ہے، تیرے بغیر جینا نہیں آتا. یا اللہ، ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، نہ انسانوں کا، نہ حالات کا، ہمیں صرف اپنے در دے دے، ہمیں بس اپنا قرب دے دے. یا رب العالمین، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے جن پر تیرا فضل ہوتا ہے، جن کے گھر تیرا نور ہوتا ہے، جن کے دلوں میں تیرا سکون بستا ہے، جن کے چہروں پر تیری رضا جھلکتی ہے. یا اللہ، جو سن رہا ہے، جو آمین کہہ رہا ہے، اس کے حق میں یہ دعا قبول فرما، اس کی زندگی بدل دے، اس کی زندگی میں سوار دے، یعنی کہ اور آخرت بھی روشن کر دے. ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما. ہماری آنکھوں کو، ہمارے دلوں کو، ہمارے گھروں کو اپنی رحمت سے بھر دے. اللہم آمین یا رب العالمین، آمین ثم آمین. یا اللہ قبول فرما. دوستوں، بزرگوں، بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا. آپ نے اس عمل میں اور کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھنا ہے، ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. اب آپ نے تیسرے نمبر پر عمل میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانیک هو الابتر، آپ نے سورہ کوثر کو عمل میں شامل کرنا ہے. دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو آج کے عمل میں کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، آپ نے سورہ کوثر کو آج کے اس مجرب ترین عمل میں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں،
صرف اور صرف آج کے اس پاورفل عمل میں 3 بار پڑھنا ہے، ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ تیسری بار جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخری وظیفہ عمل کا فوراً سے عمل میں شامل کر لیجئے گا، جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ اس وظیفے کو عمل میں جیسے ہی شامل کریں گے، عمل کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی، عمل کے فائدے 1000 گنا بڑھ جائیں گے، مشکلات پریشانیاں منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں دور ہو جائیں گی۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ آخری وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ایک بار ہو گیا، پھر دوسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، اپنے انداز میں پڑھیے گا لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے یہ معجزاتی وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا 7 بار پڑھ کر اگر شروع میں درود شریف پڑھا ہو تو آخر میں بھی پڑھ لیجئے گا، نہ پڑھا ہو تو بس عمل کمپلیٹ ہے۔ ہاتھ اٹھائیے گا، دعائیں مانگیے گا، مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ دوستو۔